بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو قرآن پاک کی سورہ الطلاق کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ایسے ہی زمینیں جن میں اس کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ یہ کہ وہ اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے بعد سورہ البقرہ کی آیت نمبر 29 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف توجہ ہوا تو اس کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ ان آیت مبارکہ سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ وہ آسمان جسے ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں وہ صرف ایک ہی آسمان نہیں بلکہ اسی طرح کے اور اسی سے ملتے جلتے 7 آسمان یا کائناتیں موجود ہیں جو ہماری نظروں اور سوچ سے بہت دور ہیں۔ بالکل اسی طرح سے 7 زمینوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، جو ایک عقل مند انسان کے دماغ میں یہ سوال ضرور پیدا کر سکتا ہے کہ ایک کے اوپر ایک 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا مطلب کیا ہے؟ کیا واقعی ہماری اس دنیا کے جیسی اور بھی کئی دنیا آباد ہے جہاں پر انسانوں جیسی یا کوئی بھی اور مخلوق رہتی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی نازل ہوتے ہیں جو کہ ہماری اس دنیا سے بالکل الگ ہیں؟ یا پھر اس سے مراد زمین کے چاروں طرف موجود قدرتی لیئرز ہیں جیسے کہ ٹروفوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، میسوسفیئر، تھرموسفیئر، یا زمین کا قدرتی میگنیٹک فیلڈ یا پھر اوزون لیئر وغیرہ ہے جو کہ ہماری زمین کو ہر وقت آسمان سے آنے والے خطروں سے بچاتی ہے اور زمین پر انسانوں کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ جہاں تک آسمانوں کی بات ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ 7 آسمانوں کا مطلب ہمارے آسمان جیسے 6 اور آسمان بھی ہیں، جس کے بارے میں صاف طور پر قرآن پاک میں کئی جگہ بتایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں 250 سے زیادہ جگہ پر آسمان کے بارے میں بتایا گیا ہے، جیسا کہ سورہ النبا کی آیت 12 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ بالکل اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں اللہ پاک نے فرمایا، 7 آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہیں سب اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ بے شک وہ حکم والا بخشنے والا ہے۔ یعنی کہ خالق کائنات نے صرف ایک ہی نہیں بلکہ 7 کائناتیں بنائی، اور انہی کائناتوں کے اندر زمین کی طرح کی ہی کئی زمینیں موجود ہیں جہاں پر کئی نامعلوم مخلوقات آباد ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر معراج اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ جب اپنی جنتی سواری براق پر سفر کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تمام آسمانی راستوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پار کیا، جس کے اندر 7 آسمان بھی شامل ہیں۔ آپ نے پہلے آسمان پر جس کا نام رقیہ ہے اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر دوسرے آسمان پر جس کا نام فیدون یا معاون ہے، اور یہ ایسے لوہے کا بنا ہے جس سے روشنی کی کرنیں پھوٹتی ہیں، یہاں پر حضرت عیسیٰ اور احیا علیہ السلام سے۔ جبکہ تیسرے آسمان پر جس کا نام ملکوت یا ہاریون ہے اور یہ تانبے کا بنا ہے، یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ چوتھے آسمان پر جسے ظاہرہ کہتے ہیں اور یہ سفید چاندی سے بنا ہے، یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ پانچویں آسمان پر جسے مزینہ کہتے ہیں اور یہ سرخ سونے کا بنا ہے، یہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ چھٹے آسمان پر جس کا نام خالصہ ہے اور یہ چمکدار موتیوں سے بنا ہے، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور ساتویں آسمان پر جس کا نام لابیہ یا دامیہ ہے اور یہ قیمتی پتھر یعنی سرخ یاقوت سے بنا ہے، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اور اسی جگہ پر بیت المعمور بھی موجود ہے، یعنی کہ زمین پر موجود خانہ کعبہ کی ہی طرح ایک اور کعبہ جس کا ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار اس کا طواف کر لے اس کی دوبارہ زندگی بھر باری نہیں آتی۔ انہی 7 آسمانوں کے اوپر جنت اور جہنم موجود ہے، اور جنت کا ہر درجہ ایک ستارے کی صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح جہنم کے بھی 7 درجے ہیں، یعنی کہ 7 ستارے یا پلانیٹ۔
اس کے اوپر سدرۃ المنتہا یعنی کہ بیری کے درخت بھی موجود ہیں جو کہ ہر مخلوقات کی حد ہے، اور اس سے آگے کوئی بھی مخلوقات اگر آگے بڑھنا بھی چاہے تو وہ جل کر خاک میں بدل جائے گی۔ لیکن اللہ کے رسول سفر معراج پر اس سے بھی آگے تشریف لے گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس درخت کے پاس یہ کہہ کر رک گئے کہ اے اللہ کے رسول، یہ میری حد ہے، اگر میں نے اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میرے پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے جو کہ زمین یا آسمان یا اس پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ کائنات کے روز ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے، اس لیے جنت اور جہنم کو ساتوں آسمانوں سے الگ بنایا گیا ہے کیونکہ قیامت کے بعد بھی وہ قائم رہیں گی۔ دوستو، قرآن کریم کی جن آیت کے اندر آسمانوں کے بعد زمین جیسی 7 زمینوں کا ذکر موجود ہے، اس سے مراد زمین کی تہہ میں موجود کوئی لیئرز نہیں ہے، مثلا کرسٹ، میٹل اور کور وغیرہ، بلکہ انہی آسمانوں میں زمین جیسی کئی اور زمینیں بھی موجود ہیں۔ اور ان آیات کے اندر زمین کا حوالہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی ہماری ارتھ کی ہی طرح کوئی زندگی موجود ہو سکتی ہے، اور یہ زندگی کس طرح موجود ہے ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور اس کا اگزامپل دینے کی وجہ یہ ہے کہ زمین انسانوں کی زندہ رہنے کی جگہ ہے، اور انسان بھی صرف اسی کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح کو ہر ایک آسمانی دروازے سے گزار کر عالم ارواح کے اندر لے جایا جاتا ہے، جہاں پر قیامت تک آنے والی روحیں انتظار کرتی ہیں۔ ہر ایک آسمانی دروازے پر ڈیوٹی کرنے والے فرشتے اس روح کے ماں باپ یعنی اس کے خاندان کے بارے میں پوچھتے ہیں اور پھر اسے اس دروازے سے گزرنے دیتے ہیں۔ جیسا کہ سفر معراج پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر ایک آسمان کا تعارف کروایا یعنی پہچان کروایا، اور ان ڈیوٹی کرنے والے فرشتوں نے خوش آمدید کہہ کر دروازے کھول دیے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کہ کسی صحرا کے اندر ایک انگوٹھی موجود ہو۔ ایک بڑے صحرا کے اندر موجود ایک انگوٹھی کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے، یقیناً آپ بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر۔ اسی طرح اور فرمایا کہ دوسرا آسمان پہلے آسمان کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ دوسرے آسمان کو صحرا سمجھ لو اور پہلے آسمان کو ایک انگوٹھی جو اس صحرا کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح سے 7 آسمانوں کے بارے میں آپ نے یہی بتایا کہ ان 7 آسمانوں کے اندر ہر ایک آسمان دوسرے آسمان سے سائز میں اتنا بڑا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جس کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے، اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اس کے سامنے صحرا میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی کے سائز کے برابر ہے۔ اس بات کو آج سائنس ملٹی ورس تھیوری کہہ کر کچھ اس طرح سے اس کی وضاحت کرتی ہے کہ ہماری اس دنیا جیسی کئی اور دنیا بھی موجود ہے جو ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ اس پر دنیا کے سبھی سائنٹسٹ یقین رکھتے ہیں، جیسے کہ مشہور کوسمولوجسٹ ڈاکٹر ایلن گت نے نیومیریکل کیلکولیشن سے ثابت کیا اور بتایا کہ جس کائنات کو ہم اب تک سب کچھ سمجھ رہے تھے وہ دراصل ہماری اس پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے، جسے ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، یعنی کہ نان آبزرویبل یونیورس۔ اس کے مقابلے میں 3 × 10⁻23 ٹائم گنا بڑی ہے، یعنی کہ ایسی کائنات جسے ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی اسے دیکھ پائیں گے۔ آبزرویبل یونیورس جس کو ہم اب تک دیکھ پائے ہیں، اس کا سائز ہے 46.5 بلین لائٹ ایئر، جسے اگر ڈاکٹر ایلن کے مطابق ایکچوئل یونیورس کے سائز یعنی کہ 3 × 10⁻23 سے ملٹیپلائی کریں تو پہلے آسمان کا اصل سائز سامنے آتا ہے، جو کہ 4.28 × 10⁻23 بنتی ہے، یعنی کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی دوری جہاں تک پہنچنے کا وقت ناپنے کے اندر شاید وقت کا پیمانہ ہی کم پڑ جائے۔ یہاں تک انسان پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے قریب ترین چاند پر جانے کے قابل نہیں ہو سکا۔ 7 آسمانوں پر پہنچنے کے بارے میں سوچنا تو کسی بے وقوفی سے کم نہیں۔ کائنات کی لمبائی چوڑائی اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کی نشانی ہے کہ اس طرح پاور اور ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے باوجود انسان پہلے آسمان کی سرہ تک نہیں ڈھونڈ پائے۔ خود قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے کہ انسان آسمان اور زمین کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا جہاں تک اس کی حد مقرر ہے۔ دوستو، کسی چیز کا آنکھوں سے نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز دراصل موجود نہیں ہے، کیونکہ ہماری اس دنیا کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔
اور نہ ہی چھو سکتے ہیں، لیکن وہ حقیقت کے اندر موجود ہیں اور ہم ان چیزوں کو صرف اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہماری یقین کرنے کی چیزیں ہیں اور اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ مثلا گریویٹی، ڈارک میٹر، ڈارک انرجی، الیکٹرو میگنیٹک ویوز اور اس طرح کی کئی چیزیں ہماری دنیا و کائنات کے اندر موجود ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ 7 آسمانوں کا خیال بھی کچھ الگ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری نظروں سے کسی مصلحت کی وجہ سے چھپے ہوئے ہیں۔ اس خوبصورت دنیا کی تخلیق کے بارے میں دنیا کا تقریباً ہر شخص بگ بینگ تھیوری پر یقین رکھتا ہے، جس کے مطابق ہماری کائنات ایک نتھنگ پوائنٹ سے ایک سنگولیرٹی کے اندر بند تھی، جس کا تاپمان انلمیٹیڈ تھا اور گریویٹی حد سے زیادہ۔ یہ ایک بڑے دھماکے سے پھٹ کر بکھر گئی، جس سے موجود کائنات، اسٹارز، گلیکسی اور نیبولا وغیرہ سب کچھ بنا، اور یہ بھی کہ یہ ہر وقت لائٹس کی اسپیڈ سے لگاتار اب تک پھیل رہی ہے۔ جیسے کہ دھماکے بعد ہوتا ہے کہ چیزیں دور دور تک بکھر جاتی ہے، اور جب اس دھماکے کی شدت ختم ہوگی تو یہ پھر سے وہیں پر واپس لپٹنا شروع کر دے گی جہاں سے اس کی شروعات ہوئی۔ اسی بگ بینگ کے بارے میں قرآن پاک آج سے 1400 سال پہلے بیان کرتا ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ کیا آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی۔ پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جبکہ اس کائنات کے ختم ہونے کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنے چیزیں زمین میں ہیں سب کچھ خدا نے تمہارے اختیار میں دے رکھا ہے، اور کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے دریا کے اندر چلتی ہے، اور وہ آسمان کو تھامے رکھتا ہے کہ زمین پر گر نہ پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک خدا لوگوں پر نہایت محبت کرنے والا اور مہربان ہے۔ دوستو، یہاں پر آسمان کو تھامنے کی بات کرنا کہ وہ گر نہ پڑے، اس سے مراد آج کی زبان میں، سائنس کی زبان میں بگ کرنٹس تھیوری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس اسپیڈ سے ہمارا یہ یونیورس پھیل رہا ہے، اسی اسپیڈ سے ایک دن سکڑ کر پھر سے یہ ایک سنگولیرٹی کے اندر بدل کر بالکل ختم ہو جائے گی، یعنی کہ ریورس ہو کر بالکل ایسے ہی غبارے کی طرح جس کے اندر ہوا بھر کر اسے کھول دیا جائے، اور اس کے بعد وہ اپنی اصلی حالت کے اندر واپس آنا شروع کر دے۔ بالکل یہی حال گریویٹی بھی پوری کائنات کا کرے گی، اور ذرا سوچ کر دیکھیں کہ یہ گریویٹی جیسی فورس دراصل ہے کیا، جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وجود رکھتی ہے، جو نظام کائنات سنبھالے ہوئے ہے لیکن انسانوں کے کنٹرول میں نہیں۔ یقیناً یہ اللہ کا حکم ہے، ورنہ پورا آسمان اور اس میں موجود ہر ایک چیز آج ہی انسانوں پر گر پڑے۔ آج سے 1400 سال پہلے اس کائنات کے بننے سے، اس سے ختم ہونے اور اس کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں عرب کی سرزمین پر جب کسی بھی قسم کا کوئی آسمانی یا سائنس کا کوئی علم موجود نہیں تھا، تو پھر کس نے اپنے پیارے پیغمبر کو یہ سب باتیں بتائی، اتنی ڈیٹیل میں بتائی، جسے آج 21ویں صدی کے سائنس آج کے دور کی سب سے بڑی اپلبدھی کے طور پر پیش کر کے فخر محسوس کرتی ہے۔ یقیناً اس خالق نے جو اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کے رازوں کو جاننے والا ہے، وہ اس پوری کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے، جس کے دست قدرت کے اندر اس پوری کائنات کا ہر ایک ذرہ ہے، اور وہ اس ذرے سے بھی بے خبر نہیں۔ تو دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا، اور یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجئے گا۔ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔